إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کچھ عرصے سے ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع آیت الکرسی کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. تقریباً کچھ 7-8 جمعے آپ اس حوالے سے تفصیل سے سن چکے ہیں. آج اسی آیات کی تفسیر کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیات کا اللہ رب العالمین کے تعارف اور پہچان کروانے کے حوالے سے ایک اور جملہ جو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بندوں کو دعوت دینے والا جملہ ہے اور بہت سارے غلط نظریات اور خرافات اس جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رد کیے ہیں. وہ جملہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آج اسی جملے کی وضاحت کرتے ہوئے ممکن ہے کہ آج یہ بات مکمل نہ ہو سکے تو اگلا خطبہ جمعہ بھی انشاءاللہ اسی کے متعلق ہوگا. کون ہے من ذا الذی، کون ہے وہ یشفع جو سفارش کرے عنده اللہ کے ہاں،
اس کے بارگاہ میں الا باذنہ، مگر اس کے اجازت کے ساتھ۔ جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی اس آیات میں نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی آیاتوں میں اس سفارش، جس کو سفارش جبری، زبردستی اللہ تعالیٰ کو اپنی بات منوانا اور کسی کو اللہ کے عذاب سے چھڑا دینا یا کسی کو جنت میں داخل کروانا، اللہ رب العالمین نے اس کی نفی کی ہے اور اس کا رد کیا ہے، جو کہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ شفاعت کے حوالے سے بنیادی طور پر 3 قسم کے عقائد لوگوں کے پائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ عقیدہ ہے جو خوارج اور معتزلہ کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سفارش سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو کبائر کا مرتکب ہے، بڑے گناہوں کو کرنے والے ہیں، ان کو ان گناہوں کی سزا ملے گی، وہ جہنم میں جا کر جلیں گے اور کسی کی سفارش سے ان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ایک یہ نظریہ ہے جو انتہائی باطل اور غلط نظریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس عقیدے اور نظریے کے خلاف ہمیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف افراط، یعنی یہ عقیدہ جو بہت سارے یہودیوں کا، نصرانیوں کا، مکہ کے مشرکین کا اور ہمارے زمانے میں بہت سے کلمہ پڑھنے والوں کا بھی ہے، کہ ہم کسی مقدس اور کسی عظیم ہستی سے وابستہ ہو جائیں، خاندان اور رشتے کے اعتبار سے، بیعت اور نسبت کے اعتبار سے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیا، تو وہ جانے اور اللہ جانے، وہ ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے، وہ ہمیں جہنم سے نکال دیں گے، جہنم میں جانے نہیں دیں گے۔ ہم جیسا بھی کریں، جو بھی کریں، ہمیں چھڑانا ان کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنی بات منوانا ان کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت ہے۔ یہ بھی باطل اور غلط نظریہ ہے، قرآن کریم نے اس کو رد کیا۔ اور تیسرا نظریہ جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو درمیانی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتا، زبردستی کسی کو جہنم سے چھڑا نہیں سکتا، زبردستی جنت میں لے جا نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کسی پر احسان کرتے ہوئے اور کسی کو ایک اعزاز دیتے ہوئے اس کو سفارش کی اجازت دے دے تو پھر اللہ سفارش قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، یہی صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو اپنانے والے حق پر ہیں۔ آج ان تینوں قسم کے نظریات کے متعلق میں عرض کروں گا۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہودی اصل میں بنی اسرائیل کا ایک دھڑا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسلیں پھیلی ہیں ان نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔
اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سید ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ہم تو برگزیدہ انبیاء کے اولاد ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہا ان بزرگوں کی اتنی لاڈ ہے کہ وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن عذاب سہ کے اس کے بعد یہ جو اتنے بڑے بڑے انبیاء ہمارے آباء و اجداد میں گزرے ہیں، ہم ان کی اولاد ہو کر جہنم میں نہیں جا سکتے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ بلکہ ان کا عقیدہ تو یہاں تک بگڑ گیا تھا، اتنے خوش فہمی میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے بعض انبیاء اتنے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ ان کو اپنے بیٹے جیسے رکھا ہے۔ قرآن نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا قرار دے کر انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ایسے سلوک کریں گے جیسے کوئی بندہ بیٹا جیسے بھی ہو اس کی بات نہیں ٹالتا، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں ٹالیں گے، اور پھر ان کی وجہ سے جب ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے تو ہمارا مقام یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم بھی اللہ کے بیٹوں جیسے ہیں اور اس کے محبوب اور لاڈلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو آواز دی، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کی طرف اپنی نسبت کر کے تم اپنے آپ کو اللہ کے لاڈلے کہتے ہو، اسی یعقوب کی اولاد سنو، فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور مختلف احکامات، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے لوگوں پر تمہیں برتری دی ہے اس زمانے کے لوگوں پر۔ لیکن آگے اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، جس دن کوئی نفس بدلہ نہیں دے گا، عن نفس، دوسرے نفس کے بدلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ آپ کہتے ہو کہ ہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے ہیں، لہذا ہم تو لاڈلے ہیں۔ فرمایا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آگے فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، وہاں کسی سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں مجرم بن کے اگر گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے اس کی جگہ روک لو، میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں، ضمانت نہیں چلے گی وہاں۔ دوسرا آ کے کہتا ہے کہ پیسہ کتنا چاہیے بتائیں، ہم پیسہ دے دیتے ہیں جتنا جرم کیا ہے اس کے بدلے میں، پیسہ دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ فرمایا ولا یؤخذ منها عدل، وہاں کوئی فدیہ، کوئی پیسہ، کوئی جرمانہ لے کے چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہاں پر دنیا میں مجرم اپنے ساتھ کسی بڑے کو، کسی وڈیرے کو، کسی MNA کو، کسی صاحب حیثیت کو لے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمائے ولا يقبل منها شفاعہ، وہاں کسی نفس کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ سمجھے کہ میری سفارش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کس کو بتائی؟ بنی اسرائیل کو، جن کو بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا کہ ہم پیغمبر زادے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہ بات صاف صاف بتائی ہے کہ جب سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کی حالت میں فوت ہوا، ایمان لائے بغیر
तूफान के लहरों का नजर हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए, सिफारिश करते हुए नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्ब इन्नबनी मिन अहली, ए अल्लाह ये तो मेरा बेटा था। रब्ब इन्नबनी मिन अहली, नबी का बेटा, सिफारिश करते हैं नबी, मेरा बेटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी को तंबीह कर दी, क्या फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये आपके अहल में से शुमार ही नहीं होगा, इसका अमल अच्छा नहीं था। और आगे तंबीह कर दी कि मैं आपको तंबीह कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप जाहिल लोगों में से हो जाओ। ये दुआ करना, ये सिफारिश करना, ये भी अच्छी बात नहीं है, आपके शान में इससे कमी आ सकती है। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माजरत करने लगे इस सिफारिश पर। और हम कहते हैं कि फलां बुजुर्ग बहुत बड़ा नेक है, सालेह है, नबी है, नबी की औलाद में से है, नबी की औलाद में से, ये नबी का बेटा, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये आपके अहल में से है ही नहीं, इसका अमल अच्छा नहीं है। जब तक अमल ना हो नबी का बेटा क्यों ना हो। ये नजरिया अल्लाह ने रद्द कर दिया। नसरानियों का भी यही अकीदा था, ईसाइयों का। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे जैसे हैं, बल्कि वो तो हकीकी बेटा कहते हैं, वल्इयाज़ु बिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बेटे की सिफारिश नहीं टालता, लिहाजा हम जो कुछ करें, ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बदले में अपना खून दिया है, सूली चढ़ाए गए हैं, हमें वो छुड़ा लेंगे, जन्नत में ले जाएंगे, जहन्नम से छुटकारा दिलाएंगे, उनकी बात नहीं टाली जाएगी। इस खुशफहमी में लगे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नजरिए को भी रद्द किया, बल इबादुन मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलक़ौल वहुम बिअम्रिही यअमलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो हुक्म देता है ये उसी तरह चलते हैं। तो अल्लाह के नेक और बुज़ुर्गज़ादा अंबिया और अल्लाह के नेक फरिश्ते हैं, उसकी मुखालफत नहीं करते। इनकी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन मानता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ये जबर और ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इजाज़त ना दे ये सिफारिश नहीं कर सकते। ये बनी इसराइल का, यहूद और नसारा का अकीदा अल्लाह ने रद्द किया है। इसी तरह साथ साथ जो मुसलमानों में से इस तरह का नज़रिया रखते हैं, या जाहिलियत के ज़माने में जो मुशरिकीन थे उनका ये अकीदा था, उनके अकीदे को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज से रद्द किया है। वो कहते थे ये जो हमारे माबूद हैं, लात है, उज़्ज़ा है, मनात है, हुबल है वगैरह, ये सब के सब नेक लोग गुजरे हैं। ये जो बुत उन्होंने बनाए हुए थे वो समझते थे कि ये बुत तो हमारे हाथों के बने हुए हैं, इनको तो हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये तो अपने बनाने में हमारे मोहताज हैं। लेकिन असल इन बुतों के पीछे एक हस्ती होती थी, कोई नेक लोग गुजरे थे, उन लोगों से अकीदत और मोहब्बत और उनसे निस्बत उन्होंने ये बुत बनाए थे उनके मुजस्समे के शक्ल पर, उनके शक्ल पर। और फिर उन बुतों के सामने झुकने का मतलब या उनके नाम पर नजर नियाज चढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि वो पत्थरों के बने हुए, पत्थरों के तराशे हुए या गारे और लकड़ी के बने हुए बुतों के नाम पर कोई चीज़ चढ़ाते थे, वो उन हस्तियों के नाम चढ़ाते थे नजराने। और मतलब क्या था, अल्लाह ताला फरमाते हैं वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरत यूनुस में फरमाते हैं कि ये अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं, उनकी इबादत करते हैं और बंदगी करते हैं, जो न इनको नुकसान दे सकते हैं न नफ़ा दे सकते हैं, इनके नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं है। और ख़ुद भी ये लोग मानते थे कि इनके हाथ में मुस्तकिल तौर पर नफ़ा और नुकसान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कुछ इख्तियारात दिए हैं, और ये जब अल्लाह से कहते हैं तो अल्लाह इनकी बात सुनता है।
جب یہ اللہ سے کہتے ہیں اور ہماری بات یہ اللہ کو پہنچا دیتے ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں، ہمارا کام کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے آگے ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اس عقیدے کو اللہ نے رد کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کے سوا انہوں نے کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا، آپ کہہ دیں کہ اگر یہ کسی چیز کے مالک نہ بھی ہو، ولا يعقلون، اور سوجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے، تب بھی یہ تمہارے سفارشی بنیں گے؟ وہ تو یا فوت ہو گئے ہیں، اور یا بے جان چیز کو تم نے بت بنا کے پوجنا شروع کیا ہے، تم کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہے۔ یہ تو تم سے واقف ہی نہیں ہے، تمہاری حاجت سے، تمہاری پکار سے، یہ تو تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لے تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو تمہارا یہ شرک جو تم کرتے ہو اس کا انکار کریں گے، کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ان کا، اس کا انکار کریں گے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ جی ہم نے فلان سے اپنی نسبت جوڑ لی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں، اور یہ خطبہ جمعہ اتنی تفصیلی نشست نہیں ہوتی، مختصر بات اس میں کی جا سکتی ہے، لیکن مسلمان کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس نظریے کو رد کر دیا ہے کہ اللہ پر کسی کی زبردستی نہیں چلتی، اللہ رب العالمین سے زبردستی کے ساتھ کوئی اپنی بات منوا نہیں سکتا، جتنے بھی وہ نیک ہو، جتنے بھی بزرگ ہو، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مقرب ہو۔ بلکہ اس آیات میں بھی اللہ نے یہی فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اب یہ دوسرا عقیدہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہاں سفارش حق ہے، لیکن سفارش کے لیے اللہ کی اجازت ضروری ہے۔ اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر لے اور کسی کو جنت سے جہنم سے جنت کی طرف لے جائے، کسی کے گناہ معاف کروائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے دو چیزوں کی اجازت، ایک جس کی سفارش کی جاتی ہے اس کی سفارش کی جانے کی اجازت، اور دوسرا جس نے سفارش کرنی ہے اس کو اجازت۔ ہر بندہ سفارش نہیں کر سکتا، سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے، اور اس سفارش کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، محشر سے بھی ہے۔ ایک تو دنیا میں سفارش ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سفارش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی سفارش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر ان میں سے کوئی اپنے اوپر زیادتی کرتے اور پھر آپ کے پاس آ جاتے، حاضر ہو جاتے، اللہ رب العالمین سے اپنی غلطی اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے، رسول بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت بخشنے والا پا لیتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی حیات میں، آپ کی زندگی میں صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، آ کے کہتے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے آ کے بہانے کرتے ہیں کہ جی میرا یہ عذر تھا، میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لے۔ نبی علیہ السلام معافی مانگ لیتے۔ 3 لوگ تھے جنہوں نے عذر بیان نہیں کیا، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ تینوں نے کہا ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، سستی تھی، بس نہیں جا سکے۔ کعب بن مالک سے کسی نے کہا کہ بھائی آپ بھی عذر پیش کر لیتے، آپ تو بڑا تیز ہے بولنے میں، آپ ایسا بہانہ بنا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قائل کر لیتے
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش مانگنا، آپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا آپ کے لیے کافی تھا؟ آپ کی بخشش ہو جاتی؟ کہا نہیں، اگر میں کسی اور کے سامنے بیٹھ جاؤں تو میں ایسی باتیں بناؤں جو لوگوں کو حیران کر دے، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ بولو گا تو اللہ اس جھوٹ کو واضح کر دے گا، اس لیے میں سچ ہی کہوں گا اور سچی بات کہہ کے آزمائش میں پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے بات نہ کرو، تینوں سے باتیں ترک کر دی، 50 دن تک بائیکاٹ رہا صحابہ کرام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا۔ تفصیلی واقعہ کبھی موقع ملے تو بیان کریں گے انشاءاللہ، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بہرحال اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام سے اگر کوئی کوتاہی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ کو اللہ کے سامنے سفارشی بناتے کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہ سفارش۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی بخشش کی سفارش کیا کرے۔ اسی طرح فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورۃ محمد میں فرمایا اپنی اور ایمان والوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی بخشش کی دعا اللہ سے کیا کرے۔ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کیا کرے، سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا صدقہ لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ ابو اوفا کے گھر والوں پر رحمت نازل فرما، یہ سفارش ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی جو فوت ہوئے ابو سلمہ، ان کے لیے اللہ سے سفارش کرتے اللہم اغفر لابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ان کے درجے کو بلند کر دے ہدایت پانے والوں میں، یہ اللہ کے ہاں سفارش ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کے جنازے پر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، سفارش اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندہ کو بھی بخش دے، فوشدہ کو بھی بخش دے، حاضر غائب کو بھی، مرد عورت کو بھی، چھوٹے بڑے کو سب کو بخش دے، سفارش ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں جنازے پر کھڑے ہو کے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، لمبی دعا سے مسلم میں ہے، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر دے، اس سے درگزر فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر دعائیں جو جنازے میں آپ نے پڑھی ہے سب سفارش پر مبنی ہے، اے اللہ فرمایا بخش دے اس کو، اس پر رحم کر دے، تو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے استغفروا لاخیکم وصلوا له تثبیتا فانه الان يسأل، اس کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ تدفین کے بعد ہم دعا کرتے تھے، سفارش کرتے تھے اللہ کے ہاں کہ اللہ اس کو بخش دے اور سوال جواب میں اس کو کامیابی عطا کر دے، ثابت قدم رکھے اس کو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی جو ایک غزوہ میں، ایک جہادی مارکے میں سخت زخمی ہوئے، تیر لگا ان کو، اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہم اغفر لعبید ابی عامر، صحیح بخاری کی روایت میں کہ اللہ جو تیرا چھوٹا سا بندہ ہے وہ عامر، اس کو بخش دے، یہ سفارش ہے اللہ کے نبی کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لعباس وولدہ، عباس اور ان کے اولاد کو بخش دے، اپنے چچا کے لیے دعا کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں استغفر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 مرہ، نبی علیہ السلام نے 25 مرتبہ میرے لیے بخشش کی دعا مانگی، یہ سفارش ہے، ترمذی کی روایت۔ اسی طرح بنو غفار کے لیے غفار غفر اللہ لہا، اس قبیلے کو اللہ بخش دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین انصار کے لیے سفارش کی فاغفر للانصار والمہاجرہ، یہ نبی علیہ السلام کی سفارش ہے اللہ کے سامنے۔ لیکن یہ سفارش اللہ کی مشیت، اس کے اختیار، اس کی رضا کے بعد ہے۔ ایک طرف منافقین ہے، نبی علیہ السلام ان کے لیے بھی اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور تنبیہ کر دی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کی سفارش کریں، بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے آپ اللہ سے دعا مانگے بخشش کی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ کس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے نبی کو۔
अपने नबी को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए दुआ करते हैं, वग़फ़िर लि अबी, ए अल्लाह मेरे वालिद को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तंबीह कर दी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उज़्र पेश किया और अल्लाह ताला ने जवाब भी दिया। जो लोग कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए दुआ क्यों करते हैं, क्योंकि मुशरिक थे, उनके लिए कैसे दुआ की? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मा काना इस्तिग़फ़ारु इब्राहिम लि अबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदा इय्याह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक वादा किया था, सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी, मैं आपके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगूंगा, और इस वादे को पूरा करने के लिए दुआ कर ली। लेकिन फलम्मा तबय्यन लहू अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाह, जब पता चला कि अल्लाह का दुश्मन है, कुफर पर फौत हुआ, ईमान नहीं लाया, तबर्रअ मिन्हु, उनसे बायकॉट कर लिया, अपना ताल्लुक खत्म कर दिया। हम कहते जी हम सैयदजादे हैं, हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत फलां बुजुर्ग के साथ है, हमने उनकी बैअत की है, हमने उनका दामन पकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात समझाई है कि किसी के दामन पकड़ने से, किसी से रिश्ता और निस्बत जोड़ने से काम नहीं बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास से कहा कि ए मेरे चचा, ला उगनी अन्का मिनल्लाहि शैआ, चचा मैं आपको अल्लाह के मुकाबिल में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। अपनी पोपी सफ़िया से कहा, या सफ़िया या अम्मत रसूलिल्लाह इअमली, ए मेरी पुपी जान अमल कर, फ़इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। अपनी बेटी फातिमा से कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, और दूसरी बात में इश्तरी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लो अपने अमल के जरिए। फ़इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, मुझसे दुनिया का माल मांग लो, सलीनी मिन माली मा शिअति, माल जो चाहो मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं अल्लाह के मुकाबिल में जहन्नम से तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। ये कौन कहते हैं? अल्लाह के नबी से बढ़कर कौन बुजुर्ग हो सकता है, कौन ज्यादा दर्जा रख सकता है अल्लाह ताला के। लेकिन जब अल्लाह की इजाजत ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे पर खड़े हैं, लाश के ऊपर नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया, वला तुसल्ली अला अहद मिनहुम, इनकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ो, वला तकुम अला कब्रिही, कब्र पर दुआ के लिए खड़े ना होना, मना कर दिया साफ साफ। तो इंसान सिर्फ किसी के साथ वाबस्तगी के साथ जहन्नम से बच नहीं सकता। किसी की ये ताकत नहीं है कि अल्लाह पर ज़बरदस्ती अपनी बात मनवा ले। हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं, हैरान हो जाएंगे। आज मुझे सुबह एक भाई बता रहे थे, किसी से उनकी बहस चल रही थी, उनके नाम के साथ मोहम्मद था, जैसे मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद फलान। तो वो कहते उसने मुझे कहा, नमाज पढ़ने के हवाले से दीगर मामलात में मैं उसको ज़रा नसीहत कर रहा था, तो उसने कहा कि भाई आप छोड़ दे, मेरे नाम के साथ मोहम्मद है, मैं मोहम्मद इस्माइल हूँ, मैं ऐसी हस्ती का नाम अपने नाम के साथ लगा चुका हूँ कि वो मुझे छुड़ा देगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी को इख्तियार नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन ज़ल्लज़ी, कौन है, यशफ़अु इंदहु, जो सिफारिश करे अल्लाह के यहाँ, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसकी इजाज़त के बाद। और असल सिफारिश है क्या चीज़? दुनिया में जो भी कोई ओहदेदार है, काजी है, कोई वज़ीर आज़म है, सदर है, जो भी है, वो किसी न किसी से मरऊब हो सकता है, उसको किसी न किसी के साथ कोई मफादात हो सकते हैं। उन मफादात के डर से बसा औक़ात वो ना चाहते हुए किसी मुजरिम को उनके लिए छोड़ देता है। लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या परवाह है, क्या डर है? वो अगर सारे बंदों को जहन्नम में डाल ले तो उसके ऊपर कोई बात नहीं आ सकती, और किसी से वो डरता भी नहीं, कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि वो मुस्तगनी है, बेहाजत है, किसी का मोहताज नहीं। अब उसके यहाँ सिफारिश का मतलब क्या है? उसके यहाँ सिफारिश का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर रहम करना चाहता है, उसके गुनाह हैं। जैसे दुनिया में ना बाज़ दफ़ा आदि मुजरिम होते हैं, आदि मुजरिम एक बार भी पकड़ा जाए ना जुर्म करते हुए, कहते हैं इसको छोड़ना नहीं है, बस इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और एक है जो आदि मुजरिम नहीं है लेकिन वो आ गया जुर्म में, अब जो काजी है वो चाहता है कि इसको छोड़ दे, लेकिन इसके ऐसे छोड़ने से
ایسا نہ ہو کہ باقی مجرم جو ہیں ان کو بھی موقع مل جائے. تو وہ کسی پر احسان اور کسی کو اعزاز دینا چاہتا ہے. کہتے ہیں حاجی صاحب اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. حاجی صاحب کہتے ہیں بس چھوڑ دیں. تو ان کے کہنے پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو بھی ایک عزت مل گئی جس نے سفارش کی، اور اس پر ویسے ہی رحم کرنا تھا. تو اللہ رب العالمین جن بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریں، آپ ان کی سفارش کریں. جیسے ابھی دنیا میں اللہ نے حکم دیا ہے استغفر لہم، یہ اپنے صحابہ کرام کے لیے، ایمان والوں کے اللہ سے بخشش کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا نا کہ مانگے بغیر ہی معاف کر دے، لیکن نبی سے کیوں کہا؟ معاف کرنا تو اللہ نہیں ہے، لیکن نبی سے اس لیے کہا کہ نبی کو ایک اعزاز دینا چاہتے اللہ تعالیٰ. تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو سفارش کی اجازت دیں گے، لیکن سب کے لیے نہیں. سب کے لیے نہیں. جس کو اللہ رب العالمین معاف کرنا چاہتا ہے، اس پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت دیں گے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جن سے اللہ راضی ہو جائے گا ان کے لیے سفارش کریں گے. اور سفارش بھی وہی کریں گے جس کو اجازت مل جائے. تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن کا نام ہم اپنے نام کے ساتھ لگا لیں، یا ان کے دامن کو پکڑ لے، یا ان کے خاندان میں ہم اپنے آپ کو شامل کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ جانے اور اللہ جانے. ایسے کچھ اللہ رب العالمین کی طاقت، اس کی قوت، اس کے مقابل میں سب کے سب بندے ہیں، مخلوق ہے، بے بس ہے. اس لیے اس اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی نافرمانی کو ترک کرنا چاہیے. کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اس سے انسان کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور جو بربادی ہے، بدعملی ہے، اس کے پیچھے یہ بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں بس فلان سے ہمارا ایک تعلق ہے، بس وہ ہمیں بخش دیں گے. اور وہ سب سے زیادہ کوشش اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کرتے. اس بزرگ کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں، ان کے نام نذرانے چڑھا دیں، ان کے نام کے ہم صدقہ اور خیرات کریں، اور ان کو پکاریں، ان سے تعلق جوڑیں، ان کے لیے کچھ کریں تو ہمیں بخش دیا جائے گا. یہ بات غلط ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کوئی زبردستی کسی کی بخشش نہیں کروا سکتا. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور جو قرآن و سنت نے بتایا ہوا عقیدہ ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تم نے پہلی بار پیدا کیا تھا. فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ کے آ گئے ہو. فرمایا وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، گمان تھا کہ وہ تمہارے سفارشی ہیں، وہ سفارشی بھی تم ساتھ لے کے نہیں آئے، وہ بھی تمہارے پاس نظر نہیں آ رہے. تو یہ جو گمان بنا ہوا ہے، خیال بنا ہوا، یہ غلط ہے. کوئی اللہ کے پاس جا کے کسی کی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا. ہاں جو سفارش حق ہے اور جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر شامل ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے. تو کچھ تو ذکر ہوا کہ دنیا میں جو سفارش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، دیگر نیک لوگوں کی دعائیں، یہ سفارش ہے. کسی بھی مسلمان کے جنازے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 40 لوگ ایسے کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، کسی مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ ایسے مسلمان جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، ایسے لوگ کھڑے ہوں، اللہ رب العالمین ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے. ان کی سفارش، یہ سفارش ہے میت کے لیے دعا. تو یہ دعا دنیا میں کی جا سکتی ہے، یہ سفارش ہے، لیکن آخرت میں جو سفارش ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکے گا. سفارش تو دور کی بات ہے. تو اس کے متعلق انشاءاللہ جو حدیث آئندہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں
توحید کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں اپنا ایمان اور نظریہ بنانے کی توفیق دے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ جو خطبے کے دوران آتے ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپس میں بات چیت کیے بغیر خاموشی کے ساتھ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے تحیۃ المسجد بیٹھ کے خطبہ سن لیا کرے، اور خطبہ سننے کے بعد جو امام کے ساتھ 2 رکعت نماز ہے، اس کے پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے جو توفیق دی ہے 4 رکعت 6 رکعت مختلف حدیث میں ہے، 4 رکعت ہے مسجد میں، اسی طرح اگر گھر پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت ہے، یہ پڑھ سکتے ہیں، باقی نوافل جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ خطبے کے دوران ویسے ہی کھڑا ہو جانا یا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آتے ہیں تو وہ پیچھے بیٹھنے کے بجائے جن کو آگے جگہ ملتی ہے وہ آگے بیٹھ جایا کرے، تاکہ پیچھے آنے والوں کو ان کے گردنوں کو پلنگتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو خطبے کے دوران کسی کے گردن پر پاؤں اٹھا کر آگے جانا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو اگلی صفوں کو پر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کی درخواست آئی ہے، اسلم صاحب ان کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے درخواست کی ہے اللہ رب العالمین ان کو اور دیگر تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے یہ ایک مسجد ہے ماڑی پور میں، عبدالرحمن بن عوف مسجد، وہاں کے ساتھیوں نے درخواست کی ہے، ان کا وضو خانہ جو ہے ٹوٹ گیا ہے، تو حاجی خالد صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں، نماز کے بعد اس مسجد کے حوالے سے جو بھائی تعاون کرنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات کر لیں۔ اسی طرح دیر میدان سے ہمارے کچھ بھائی تشریف لائے ہیں، ان کے بھی وہاں مسجد کے ضروریات ہیں، تو اس ضروریات کے حوالے سے آپ سے اپیل کرنے کے لیے یہ تشریف لائے ہیں، اور واقعی وہ علاقہ مستحق بھی ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ نماز کے بعد یہ مسجد کے پاس، مسجد کے دروازے کے پاس ہوں گے، تو ان بھائیوں کے ساتھ بھی آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا اپنے دربار میں قبول فرمائیں، اور مساجد کی تعمیر، مرمت اور مساجد کے خدمت کے حوالے سے جو کچھ آپ محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔